الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی رسول من لا نبی بعدہ کنت نبیا وآدم بین الطین والماء اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم عشق کی انتہا دیکھی کربلا کے تپتے صحرا پہ عشق کی انتہا دیکھی کربلا کے تپتے صحرا پہ جب حسین کہہ رہے تھے سبحان ربی الاعلیٰ جب حسین کہہ رہے تھے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دو غم حسین منانے والوں سے کہہ دو غم حسین منانے والوں سے مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے یوں سر عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے یوں سر عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت کے پیٹیں وہ جو منکر ہیں شہادت کے ہم زندہ و جاوید حسین کا ماتم نہیں کرتے ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے یزید نام ہے دنیا کی کل نجاستوں کا ناپاکیاں پلیدیاں غلاظت یزید نام ہے دنیا کی کل نجاستوں کا طہارت کی رضا کو حسین کہتے ہیں طہارت کی رضا کو حسین کہتے ہیں
دنیا کے سب یزید اس غم میں مر گئے، دنیا کے سب یزید اس غم میں مر گئے، حسین کا سر ملا ہے بیعت نہیں ملی، حسین کا سر ملا ہے بیعت نہیں ملی، اور جو کرتے ہیں صحابہ و اہل بیت کی توہین، اور جو کرتے ہیں صحابہ و اہل بیت کی توہین، ان کا نام ملا ہے ولدیت نہیں ملی۔ باپ کا پتہ ہی کوئی نہیں، کیونکہ حلال کے ہوں تو پھر ان کا نام ملا ہے ولدیت نہیں ملی۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ جل وعلا شانہ، عز اسمہ ما اعظم شانہ کی حمد و ثنا جو لائق ثنا ہے۔ امام الانبیاء سید المرسلین فخر الاولین والآخرین جان جانا محبوب خدا، رحمت حق و سرا، امام القبلتین خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ہے سرپت پناہ میں ہدیہ عقیدت و محبت سلام پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم محتشم، ماہ مقدس محرم الحرام جا رہا ہے جس کا دوسرا جمعہ ہے۔ ابھی شاید کربلا کی شہادت تک بات نہ پہنچ سکے، اور ماں باپ بعد شہادت کے واقعات بھی انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا وقت کے ساتھ۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اپنے عقیدے میں، اپنے ایمان میں، ایقان میں بات پختہ کر لیں، دل کی تختی پہ لکھ لیں کہ یزید تو نجاستوں کا نام ہے نا، تو حسین عظمتوں کا نام ہے، حسین طہارت کا نام ہے، حسین شجاعت کا نام ہے، حسین دین کی بقا کا نام ہے، حسین وفا کا نام ہے، حسین عظمت دین کا نام ہے، آقا علیہ السلام کے نواسے کا نام حسین ہے، نور نظر علی کا نام حسین ہے، لخت جگر خاتون جنت کا نام حسین ہے، سیدنا حسن مجتبیٰ کے بھائی کا نام حسین ہے، زینب کے ویر کا نام حسین ہے، جنت کے سرداروں کا نام حسین ہے، علم کا بے تاج بادشاہ کو حسین کہتے ہیں، سخاوت کے دنیا کے بادشاہ کو حسین کہتے ہیں، عمارت کو بادشاہ حسین کہتے ہیں، دین کی پناہ کو حسین کہتے ہیں، دین کو حسین کہتے ہیں۔ حقیقت حسین، اسلام آج اگر زندہ ہے تو حسین کی عظمت، حسین کی شہادت، حسین کی قربانی کا صدقہ ہے، وگرنہ حسین اگر قربانی نہ دیتا آج دنیا میں اسلام باقی نہ ہو۔ اتنا صبر کا کوہ گرام، استقامت کا وہ پہاڑ کہ پہاڑ بھی اگر اتنی مصائب آئیں تو ریزہ ریزہ ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، کوئی دل سلامت نہ رہے، کلیجے چر جائیں، لیکن واہ حسین، تیرے عزم کو، تیری ہمت کو، تیری استقامت کو، تیری شجاعت کو، تیری بہادری کو، تیری جواں مردی کو، تیرے استقلال کو، اور مصطفیٰ کریم کی دعا کو۔ حضور کی دعا کا اثر میں مرثیہ خانوں کے انداز میں نہیں بیان کروں گا، وگرنہ وہ بھی مجھے آتا ہے، رلانے والا نہیں، حقیقت کی طرف آنا ہے، سبق سیکھنا ہے، درس لینا ہے، حسین سے سبق لینا ہے، حسین کے اخلاق کو اپنانا ہے، کردار حسین، حسین زندہ ہے تو اپنے کردار کے ساتھ، حسین زندہ ہے تو اپنی اصل کے ساتھ، اپنی نسل کے ساتھ، اپنی وفا کے ساتھ، اپنے اسلام سے وفاداری سے آج حسین زندہ ہے۔
حسین نام ایک نہیں ہے، ایک پوری کائنات کے وجود کا نام ہے، اسلام کی بقا کا نام حسین ہے۔ جب موسم آ رہا، بس 2-3 باتوں میں وقت پورا شاید ہو نہ جائے، لوگ دنیا کھچا کھچ بیت اللہ کی طرف جا رہی ہے، عاشق روضہ رسول کی طرف جا رہے ہیں، لوگ حج کرنے جاتے ہیں نا، لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حج تو بہانہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، حج تو بہانہ ہے، اصل تو حاضی رسول اللہ کے دربار کی مقصود ہے نا۔ اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہے حج تو بہانہ ہے، تو حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں، عاشق حضور کے دربار میں حاضری کے لیے جاتے ہیں۔ عاشق بھی جا رہے ہیں، حاجی بھی جا رہے ہیں، زاہد بھی جا رہا ہے، رند بھی جا رہا ہے، لیکن عین اس موسم میں امام علی مقام مدینہ تو رسول چھوڑ رہا ہے۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے یوں ہی لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ یہ حضور کے محبت کا یہ اثر ہے، لوگ مدینے کی در و دیوار سے چمٹ چمٹ کر روتے ہیں۔ جب پاسبان کعبہ، جب حضور کے خاندان کا وہ گل، وہ چراغ، وہ پھول جب مدینہ چھوڑ رہا ہوگا، جب تیاری ہو رہی ہوگی، قافلے کا سامان تیار ہو رہا ہوگا، اپنی بہن سیدہ سے فرمایا بہن تیاری کرو، اب اس میں نہ تلواریں ہیں نہ نیزے ہیں، سامان گٹھڑی میں کیا ہے؟ رسول کریم علیہ السلام کی وہ دستار ہے، شیر خدا کی وہ تلوار ہے، مٹی کا پیالہ ہے، چند روٹیاں ہیں، کوئی سونا، کوئی ہیرے، کوئی جواہرات، کوئی نقدی نہیں ہے، بس وہ ہمت و استقلال کا پیکر ہے گھرانہ۔ لوگ کہتے ہیں کس انداز میں کربلا بیان کرتے ہیں، بھول گئے یہ خاندان کون سا ہے۔ میں تھوڑا اشارہ کر کے آگے نکلوں گا۔ مکہ معظمہ کی وہ 3 سالہ شیب ابی طالب بھول گئے؟ نبی کریم علیہ السلام 3 سال 3 سال تک معصور رکھا گیا، گھاٹی میں بند رکھا گیا، راستے روک دیے گئے، آنے جانا کھانا پینا بند کر دیا گیا۔ یہ رسول اللہ علیہ السلام کا عظمت ہے، حضور کی یہ ہمت ہے، حضور کے ساتھیوں کی جانثاری ہے۔ 3 سال کا وہ عرصہ گزر گیا۔ یہ شیر خدا کا بیٹا ہے، یہ رسول کریم کا نواسا ہے، فاتح خیبر کا بیٹا ہے، یہ جس کے گھر میں فاقے تو ضرور تھے لیکن اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہ تھی، جبیں سجدہ ریز تو ضرور تھی لیکن زبان پہ شکوہ نہ تھا۔ یہ سیدہ کے لخت جگر ہے جس نے اپنے مبارک ہاتھوں سے چکیس تو پیستی رہی، چھالے تو پڑتے رہے، مشکیزیں تو اٹھاتی رہی، نشان تو پڑتے رہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے دربار میں رات کو جبین نیاز بھی جھکتی رہی، اس کا شکر بھی ادا ہوتا رہا۔ کبھی شکایت، کبھی شکوہ۔ بڑے لوگ آتے ہیں نا، مجھے ملا کیا ہے، مجھے دیا کیا ہے، میرے ساتھ ایسا ہو گیا۔ بھول گیا ہے مصطفیٰ کے گھرانے کو۔ حضرت سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شانہ نبوت میں ہے، حضور کے گھر میں ہے۔ توجہ ہے، کائنات کے مالک و مختار، مالک کون و مکان، اللہ کے محبوب، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، سید المرسلین، سید الاولین والآخرین، جانے جانا، حسن کائنات، زینت کائنات، وجہ تخلیق کائنات، جن کے دم سے کائنات میں دم ہے، جن کے وجود سے کائنات کا وجود ہے، وہ جان عالم
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضور کے کاشانہ نبوت میں جاتے ہیں، دیکھ کر حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں۔ دیکھتے کیا ہیں، ایک طرف مٹی پانی کا گڑھا پڑا، گڑھا پانی والا مٹی کا، ایک طرف تھوڑے سے جو لٹکے ہوئے، یہ مصطفیٰ کریم کے گھر کی کل کائنات، کل کائنات اس کی جو مالک کے کون و مکان ہے۔ حضرت عمر رونے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جسم اطہر پہ بغیر کوئی گدا نہیں ہے، فوم نہیں ہے، کوئی بستر نہیں ہے، کوئی چادر نہیں ہے، ننگی چارپائی پہ مصطفیٰ کریم کے جسم نازنی پہ نشان پڑے ہوئے ہیں۔ عمر رونے لگے۔ سرکار عمر کیوں روتا ہے؟ یا رسول اللہ، آپ مالک کونین ہو کر مالک کائنات نے آپ کو خزانوں کی چابیاں عطا کی ہیں، اور بستر ہے تو وہ نہیں، ننگی چارپائی پہ ننگا جسم اطہر، جسم نازنی پہ وہ نشان پڑے ہوئے ہیں۔ ایک پانی کا گھڑا ہے کل کائنات، جو لٹکے ہوئے وہ ہیں۔ عمر تو اس بات پہ راضی نہیں ہے، یہ دنیا والے دولت لے جائیں، اللہ کی رضا لے جائیں۔ کل قیامت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے نا۔ اس گھرانے کا یہ ہے جس محبوب کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ اپنے اس نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان اقدس تسوا کر وہ محبت، وہ پیار، وہ حوصلہ، وہ ہمت، وہ شجاعت، وہ جوانمردی، وہ استقلال، وہ عزم پلا پلا کر حضور نے حسین کے رگ و ریشہ میں کٹور کربلا کی سر میدان کھڑے ہو کر حقا کہ بلا لا الہ ہست حسین کا نعرہ لگانا ہے۔ حقا خواجہ امیر نے کیا کہہ دیا، سلطان الہند نے کیا کہہ دیا، سبحان اللہ، عطائے رسول معین بے کساں سلطان الہند، جس کو محبوب خدا نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دنیا کے جو سلطان کہتے فلاں میں بھی سلطان ہوں، فلاں کہتا میں بھی سلطان ہوں، تو 4 دن کا مہمان ہے۔ سلطان تو وہ ہے صدیاں بیت گئی، آج بھی اگر حکومت ہے تو سلطان الہند خواجہ اجمیری غریب نواز کی آج بھی حکومت ہے، جن کو سلطان الہند نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا۔ ہاں وہ فرما رہے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، شاہ بھی حسینی ہے، بادشاہ بھی حسینی، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین۔ دین کیا ہے؟ امام کے حسین کی ذات، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ دین بھی حسین ہے اور دین کی پناہ بھی ذات حسین ہے۔ حقا کے بنا، ہاں سرداد نداد، سرداد نداد، آن داد، محمد داد، قاسم داد، اکبر داد، اصغر داد، عباس داد، پر سرداد نداد، دست یزید۔ سرداد نداد، دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ اب مدینہ سے قافلہ تیار ہو کر نکلنے لگا۔ جب قافلہ تیار ہو گیا، فرمایا سغرا بیٹی تم نے مدینے میں رہنا ہے، تم بیمار ہو، تم نے مدینے میں رہنا ہے۔ بہت کچھ لکھا ہے۔ ابا جان میں کوئی آپ سے شکایت نہیں کروں گی، کچھ نہیں مانگوں گی، مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ بیٹی تم چھوٹی ہو، بیمار ہو، گرمی بڑی ہے، سفر لمبا ہے، ان کو تو پتہ بھی ہے نا یہ ہمارا آخری سفر ہو رہا ہے مدینہ سے۔ کبھی پھوپھی سے، کبھی ماں سے،
منتیں ہو رہی، مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ فیصلہ تو امام حسین کا ہونا رضی اللہ تعالیٰ۔ بھائی اکبر کی طرف دیکھا حسرت بڑی نگاہوں سے، جناب سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ اس کی ابا جان، آپ کی بہن زینب جا سکتی ہے تو میری بہن سغرا کیوں نہیں جا سکتی ہے؟ آپ کی بہن زینب جا سکتی ہے تو میری بہن سغرا کیوں نہیں جا سکی؟ اجازت دیں۔ میں علی اکبر بیٹا میں جانتا ہوں، میری بہن تو وہ ہے جو شیر خدا کی بیٹی ہے، جس نے پہرے بھی دینے ہیں، جس نے حفاظت بھی کرنی ہے، جس نے ہمت و حوصلہ بھی دینا ہے، جس نے کربلا سے واپس بھی آنا ہے۔ منت و زاری ساری گئی، مدینہ سے رخصت ہوئی۔ اب پتہ ہے مدینہ سے کون جا رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے کمال کیے، کہتے ہیں معدوم نہ تھا، معدوم کہتے ہیں کہ نہ ہونا، عدم، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین۔ یہ نہ کہو کہ حضور کا سایہ نہ تھا، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کے دو حصے کیے۔ ہاں تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین، آدھے سے حسن بنے آدھے سے۔ مدینہ سے آج حسین جا رہا ہے، شیر خدا کا بیٹا جا رہا ہے، فاطمہ الزہرا کا لخت جگر، حضور کا نواسہ جا رہا ہے، آج حرم کا پاسباں جا رہا ہے۔ مدینے والوں کو جب پتہ چلا، بوڑھے بھی روئے، جوان بھی روئے، بچے بھی روئے، عورتیں بھی روئیں۔ علی اکبر نے لگام پکڑی، مہار پکڑی، علی اکبر کے پاؤں پڑ رہا ہے، بیبیاں سیدہ کے پاؤں پڑ رہی ہیں، جوان بوڑھے امام حسین کے پاؤں پڑ رہے ہیں۔ خدا کے لیے مدینہ نہ چھوڑیے، لیکن تقدیر کا فیصلہ ہے، تقدیر کا فیصلہ ہے، ہو چکا ہوا ہے۔ امام نے فرمایا میں راستہ چھوڑ دوں، مشیت الہی ایسی ہے، خدا کا فیصلہ ایسا، مجھے جانا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیٹی کو چھوڑ کر، ذرا بیٹی والے تھوڑا سا میں اس سے اشارہ دیتا جاؤں گا، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر بولے، بیٹی ہو، بیمار ہو، اکیلے چھوڑ کر مدینہ میں امام علی مقام جا رہے ہیں، مکہ میں آ رہے، کوفیوں کے خط ہے، قاصد آئے، وہاں سے سفر شروع کیا۔ مکہ والوں نے بھی روکا، صحابہ نے بھی عرض کی، راستے میں شاعر نے بھی روکا، اور کئی لوگوں نے، بکر اسدی نے بھی روکا، حضور نہ جائیں، کوفے والے بڑے بے وفا ہیں، بڑے غدار ہیں۔ یعنی تقدیر کا فیصلہ ہے، تقدیر کا فیصلہ ہے۔ اب ذرا چلتے کربلا میں پہنچے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ، آگے 7 محرم الحرام، 7 محرم الحرام۔ ابن زیاد کا قاصد شمر آ گیا، ابن زیاد کا قاصد شمر لعنتی، شمر لعنتی، یہ سارا قافلہ لعنتیوں کا، یزیدیوں کا، ہر ایک پہ کروڑ ہا لعنت بھی کم ہے، لعنتیوں کا یہ ٹولہ ہے، جہنمیوں کا یہ ٹولہ ہے۔ شمر آئے، عمر سعد سے کہا ابن زیاد کا آرڈر ہے، حکم ہے کہ فرات پہ پہرے لگا دو، پانی بند کر دو، پانی کا ایک قطرہ بھی خیموں تک نہ پہنچے۔ 7 محرم الحرام کو پانی بند کر دیا جاتا۔ میں نے کہا کئی انداز سے کربلا کیوں آج تک زندہ و تابندہ ہے؟ کئی حوالوں سے میں نے عرض کیا، بھی بہت سارے باقی ہیں، ذرا دیکھیے تو صحیح کہ کتنے لوگ ہیں جن میں بیوی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، جنگ کا ارادہ نہیں ہے، جنگ کی تیاری نہیں ہے، جنگی ساز و سامان نہیں ہے، تعداد میں ہزاروں میں، مقابلے میں ہزاروں میں، پھر 7 محرم کو پھر بھی حوصلہ نہیں پڑا ہے۔ کیوں کہ پتہ تھا یہ فاتح خیبر کا بیٹا ہے،
یہ شیر خدا کا بیٹا ہے. جب ذوالفقار شیر خدا کی نکلے گی تو پھر باطل کٹتا چلا جائے گا. پانی بند کر دو. پانی بند کر دیا گیا. آگے 9 محرم الحرام. آپ نے اپنے سعد عمر سعد کو بلایا, ملاقات ہوئی. آپ نے فرمایا دیکھ میں اسی نبی کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو. تم نے اپنی آنکھوں سے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے مجھے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے. میں دوش رسول اللہ کا سوار ہوں, حضور کے کاندھوں پہ سواری کرنے والا ہوں, آقا کی لیل کے زلفوں سے کھیلنے والا ہوں. تمہیں پتہ ہے کہ میرے لیے مصطفیٰ کریم اپنے سجدے لمبے کرتے رہے. تمہیں پتہ ہے کہ خطبہ مسجد نبی میں بھی امام الانبیاء میرے نانا جان خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہوں. حسین آئے, لڑکھڑاتا ہوا بچہ ہے نا, امام جب آ رہے ہوں لڑکھڑاتے ہوئے قدموں میں, آقا خطبہ چھوڑ کر منبر سے اتر جائے. تیری عظمتیں ہیں نا حسین, رب نے کتنی شانیں دی ہیں, کتنی عظمتیں دی ہیں. نبی کریم علیہ السلام خطبہ چھوڑ کر جس کی خاطر منبر سے اتریں, جس کی خاطر سجدوں کو لمبا کریں, جس کے اپنا کاندھوں پہ اٹھائیں, جس کو علم نشرح کے سینے پہ کھلائیں, جس کو وما ینطق عن الہوا کی وہ زبان چسوائیں. آقا کریم جس کو اپنی آغوش نبوت میں لے کر پرورش فرمائیں, جس کے کانوں میں اذان آقا اپنی زبان رسالت سے دے. پتہ ہے تمہیں جس نبی کا کلمہ پڑھ اسی کا نواسا ہو. ساری باتیں چھوڑیں, وہاں 3 باتیں ہیں, تینوں میں سے جو مرضی ہے کاسٹ کو بھیج کر ابن زیاد سے پوچھ لو, مجھے واپس جانے دو. میں لڑنے کے لیے تو آیا نہیں ہوں, جنگ کے لیے تو آیا نہیں ہوں. مجھے بادشاہت کی ضرورت کیا ہے؟ میں تو باطل سے ٹکرانے آیا ہوں, جھوٹ کو مٹانے آیا ہوں, دین کی عظمت کو بچانے کے لیے آیا ہوں, دین کی سرفرازی کے لیے آیا ہوں, رسول اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کے لیے آیا ہوں. مجھے واپس جانے یا مجھے کسی بھی اسلامی سرحد سے پاس جانے دو. جب کوئی شرط بھی نہ مانے گی, کہا جی ایک ہی بات ہے, یا آپ بیعت کر لیں. تیسرا یہ تھا مجھے یزید کے پاس جانے دو, بات چیت کرتے ہیں, مذاکرات کرتے ہیں یزید سے. کیا نہیں, بس ایک ہی بات ہے, یا بیعت کر لیں یا پھر اعلان جنگ. آپ نے میں سنو, بیعت نہیں ہو سکتی. یہ سر کٹ سکتا ہے باطل کے آگے جو کہ کٹ سکتا ہے, جو کہ یاد رہو. لیکن ایک رات کی مہلت دے دو, 10ویں کی رات ہے, صبح پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا, تقدیر کا فیصلہ. ایک رات مجھے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینے دو, اپنے رب کریم کو راضی کر لینے دو. رات بھر سجدوں میں ہے, اپنے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے دو. تلاوت ہوتی رہی, سجدے ہوتے رہے, نفل ادا ہوتے رہے, اللہ کی بارگاہ میں التجائیں ہوتی رہی. رات کا جب صبح کا وقت ہونے لگا, رات ختم ہونے لگی, بیٹا اٹھو علی اکبر, آخری اذان دو آج کربلا میں, کربلا میں آخری اذان دو. یہ آخری اذان تھی کربلا میں 10 محرم الحرام کی صبح کی, جو امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دی تھی, اور جس کی امامت جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی. آخری نماز تھی فجر کی, جس کے بعد پھر آپ میدان میں تشریف اترے. آپ نے خود خطبہ دیا ہے, میں کوفیوں نام لے لے کر فلاں تیرا خط میرے پاس آیا ہے, فلاں تیرا خط میرے پاس آیا ہے, نام لے لے کر بتایا کہ تم نے خط نہیں بھیجے, مجھے بلوایا نہیں ہے.
اب مجھے کوفے میں جو میرے باپ کا دارالحکومت تھا مجھے وہاں نہیں جانے دیا گیا، مجھے مہمان بنا کر بلوا کر میرے ساتھ نہر فرات کا پانی تک بند کر دیا گیا۔ میرے خون کے پیاسے نظر آ رہے ہو، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کل کون سا منہ لے کر قیامت میں رسول اللہ کے سامنے جاؤ گے؟ جنہی کا کلمہ پڑھتے ہو، انہی کے خانوادے کے ساتھ، انہی کے جان کے دشمن، انہی کے خون کے پیاسے۔ اور سب سے پہلا کربلا میں جو تیر چلا ہے عمر سعد نے چلایا ہے، کہا کہ لوگوں دیکھ لو عمر سعد پہلا تیر چلا رہا ہے، بدبخت تیرا باپ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں جس نے پہلا تیر مصطفیٰ کی طرف سے کفار کی طرف چلایا تھا۔ غزوہ احد میں حضرت سعد نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا تیر چلایا تھا، اسی کا بیٹا آج عمر سعد جو ہے یزیدیوں کی طرف سے اسی خاندان نبوت کی طرف پہلا تیر چلا رہا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ساری عظمتوں کی داستان ہے، یہ شجاعت کی داستان ہے، یہ ہمت، یہ صبر، یہ استقلال کا یہ سارا سبق ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے تشریف لائے، حضرت سیدہ شہر بانو پتہ ہے کون ہے؟ نوشیروان کی پوتی ہے، یہ بادشاہ کی نوشیروان بادشاہ کی پوتی ہے، ایران کی شہزادی ہے، ایران کی ملکہ ہے، ہاں جی، سونے چاندی کے برتنوں میں پانی پینے والی تھی، ہزاروں جس کی کنیزائیں تھیں، جس کا محل، جس کا تخت، جس کی حکمرانی۔ جب ایران فتح ہوا، قیدیوں میں آئیں تو ہر ایک کا ارادہ ہوا لیکن قربان جائیں جناب امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا بیٹا حضرت عبداللہ بھی خواہش مند تھا، لیکن آپ نے فرمایا یہ دنیا کی شہزادی تھی، میں آج دین کی شہزادی بنانے لگا، آج سے یہ دین کی شہزادی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں خطبہ خود پڑھا ہے جناب امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت شہر بانو کی دوسری بہن کا نکاح حضرت عمر کے بیٹے کے ساتھ ہے، اور تیسری بہن کا نکاح جناب ابوبکر صدیق کے بیٹے کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام گئے شہر بانو سے اپنی بیوی سے کہا کہ سنو، تم نے میرے لیے بڑی مصیبتیں اٹھائی، ایران کی ملکہ تھی، تاج تخت والی تھی، بڑی مصیبتیں اٹھائیں، بڑا فقر کاٹا ہے، بڑی مشکلات جھیلی ہیں، اب وقت آ گیا ہے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، بچوں کو لے کر تم ایران چلی جاؤ، اپنے ملک واپس چلی جاؤ۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کر سیدہ نے کہا سیدہ شہربانو نے امام کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر کہا آقا حسین مجھے شرمندہ نہ کرے، کون سا منہ لے کر رسول اللہ کے سامنے جاؤں گی، کس منہ سے شیر خدا کے حضور سامنے ہوں گی، کس منہ کے ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا کی۔ میں کوئی مدینے والوں سے صلہ نہیں مانگتی، کوئی مکہ والوں سے نہیں مانگتی، میں کسی سے کوئی صلہ نہیں مانگتی، میں صلہ لوں گی کر رسول اللہ سے حشر کے دن لوں گی۔ مجھے اپنی غلاموں میں رکھیں، اپنی خادموں میں رکھیں، مجھے اپنے دروازے سے دور نہ کریں۔ اب وقت آیا ہے تو شہر بانو ساتھ نہیں چھوڑے۔ آقا حسین ہر ایک خیمے میں گئے، ہر ایک کے خیمے میں گئے، جا کر کہا کہ تمہیں اجازت ہے، رات کو بھی فرمایا تھا کہ رات کے اندھیرے میں چلے جاؤ، یزیدیوں کو مجھ سے ہے نا، تم اپنی بیویوں کو بیوہ نہ کرو، بچوں کو یتیم نہ کرو، رات کے اندھیرے میں چلے جاؤ، واضح سے نثاروں تمہاری عظمت پہ بھی سلام ہے، تمہاری وفاداری کو بھی سلام ہے، تمہاری ہمت کو بھی سلام ہے۔ جہاں نثاروں کا حسین
ہم کوئی بنی اسرائیل والے تو نہیں ہیں نا جنہوں نے موسیٰ سے کہا تھا تو جا اور تیرا خدا ہم بیٹھے ہیں. ہم کوئی عیسیٰ کے حواری نہیں ہیں. جب وقت آیا عیسیٰ کے ساتھ چھوڑ کے ہم رسول اللہ کے غلام ہیں, سچے غلام ہیں. آقا جان دیں گے, وفاداری نبھائیں گے, خون بہائیں گے, عظمتوں کی داستان لکھ کر جائیں گے. نہیں جائیں گے, نہیں جائیں گے قدموں پہ جہاں اپنے سر قربان کر دیں گے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ پھر پلٹ کر آئے, دیکھا یہ دیکھ ہمت کی, صبر کی, استقلال کی میں داستان سنا رہا ہوں. جب واپس آئے دیکھا حضرت سیدنا علی اصغر 6 ماہ کا معصوم بیٹا, 6 ماہ کا. ماں نے سیدہ شہر بانو نے اپنے ہاتھوں میں گردن لٹک, نڈھال ہو چکے, پیاس کی شدت, جام بلب, لیکن پھر بھی حوصلہ حسین. 6 سال کی سکینہ تڑپتی دیکھ کر پھر بھی حوصلہ حسین. یہ نظر پڑی اون و محمد بھتیجے, بہن کے بیٹے, سیدہ کے بیٹے, 2 ہی تھے نا. زینب کے باغ میں 2 ہی پھول تھے, زینب کے باغ میں 2 ہی پھول تھے, وہ بھی راہ خدا میں لٹا دیے. وہ حوصلہ ہر ایک کا حوصلہ ہے, ہر ایک کا حوصلہ ہمت کی داستان ہے. سیدہ زینب کا حوصلہ کوئی کم ہے؟ سیدہ شہر بانو کی ہمت کوئی کم ہے؟ جناب علی اکبر کا حوصلہ شجاعت کوئی کم ہے؟ ہر ایک جس کو بھی دیکھو اس گھر کا ہر بچہ شیر خدا نظر آتا ہے, ہر بچہ شیر خدا نظر آتا ہے. اب قریب آئے, نڈھال ہے, 6-8 سال عمر ہے, 6-8 سال عمر. اور محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماموں کے پاس, ماموں نے ہاتھ اٹھایا, سینے سے لگایا. ماں نے دیکھا, سیدہ زینب نے دیکھا, بچے ہیں, کئی ماموں سے پانی کا نارض کر دے, اشارہ کیا آج کچھ نہیں مانگنا ہے, آج قدموں پہ نثار ہونا ہے. بس آج کربلا کی سرزمین کو اپنے خون وفا سے سیراب کرنا ہے. آج اسلام کی عظمت کے جھنڈے گاڑنے ہیں, آج شجاعت کے جھنڈے گاڑنے, آج بہادری کے جھنڈے گاڑنے, رسول اللہ کے دین کی حفاظت کرنا. آج ماموں سے پانی نہیں مانگنا ہے, چپ ہو جاؤ. یہ آگے نظر پڑی تو کل نظر, بڑے بڑے کے حوصلے چھوٹ جاتے ہیں. جب پیچھے نظر پڑتی ہے نا, بچوں کا کیا بنے گا, بیوی کا کیا بنے گا, گھر کا کیا بنے گا, ہے جی, کچھ رہے نہ رہے, بس تمہیں لٹ جائے جھوک حسین کی. بس نانے کا زندہ, نانے کا زندہ, کچھ رہے کہ نہ رہے, لٹ جائے سب کچھ, لیکن نانے کا دین زندہ رہ جائے. نظر پڑی حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ, حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ, حضرت امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے, امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے, جنہوں نے اپنے دنیا سے جاتے ہوئے سپرد کر گئے تھے. یہ میرا بیٹا اب تمہارے سپرد ہے, یہ امانت ہے. حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی بھوک سے پیاس سے نڈھال نظر آتے, لیکن امام علی مقام کا حوصلہ پھر بھی بلند ہے. پھر ہاتھ اٹھتے ہیں, یا اللہ امتحان بڑا کڑا ہے, آزمائش بڑی ہے, یا اللہ مجھے صبر دینا, استقامت دینا, ہمت دینا, میرے قدم لڑکھڑا نہ جائے. نہ دولت دنیا سے, نہ ڈر سے, نہ خوف سے, نہ اولاد سے, نہ کسی وجہ سے بھی امام علی مقام کے قدم ڈگمگائے, ثابت قدم رہا. کربلا پہ تو استقامت کا کوہ گرا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ. یہ ان کی مظلومیت کی داستانیں سناتے ہو, ان کی ہمت, ان کی شجاعت, ان کا حوصلہ, ان کی بہادری, ان کی اسلام کے لیے قربانیاں, اسلام کے لیے قربانیاں, سب کچھ قربان کر دیا. جب یہ باری باری شہادتیں ہونے لگ گئیں, باری باری شہادتوں کا سلسلہ, یہ بھی پتہ ہے. اب میں قرآن پاک کی آیت پڑھ جو پڑھی ہے, سیدنا امام جعفر صادق
سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اس رسی سے مراد رسول اللہ کی آل بیت۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی اہل بیت ہے۔ ان سے محبت کرو، ان کے نقش قدم پہ چلو، ان کا ادب کرو، ان کی تعظیم کرو، رسول اللہ کے خاندان کی عزت کرو، ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو۔ ہاں کچھ بھی ہوں، لیکن اگر رسول اللہ کی آل ہے نا، اتنا تو پاس رکھو نا کہ آقا کریم کی یہ آل ہے۔ یہ ساری سلسلہ چلا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے کو یہ بھی پتہ ہے کہ میرے بعد کیا ہونا ہے، یہاں تک کہ نہیں بعد کا بھی پتہ ہے کہ خیمے بھی جلیں گے، جن کی آنکھوں کے سامنے بھتیجوں کی لاشیں گری اٹھا کر لائے، بیٹے کی لاش گری اٹھا کر لائے، حضرت عباس کی لاش گری اٹھا کر لائے، بھتیجے کی لاش قاسم کی گری اٹھا کر لائے، امام علی مقام سب کو اٹھا کر لا رہے، لیکن ہمت ہے کہ پھر بھی جوان ہے۔ یہ بھی پتہ ہے کہ میرے بعد گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا بھی جائے گا، سر کاٹے بھی جائیں گے، خیمے جلیں گے بھی، یہ سارا تماشا ہوگا، لیکن سب کچھ قربان ہے، سب کچھ قبول ہے صرف دین کے لیے، صرف دین کے لیے، صرف دین کے لیے۔ میں بڑی لمبی داستان میں چلا گیا۔ آج جس دین کے ماننے والے، میں صرف 2-3 اشارے کرنا وقت ہو گئے، جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جتنی بھی مذمت کی جائے کم۔ بہاولپور یونیورسٹی کے وہ سانحہ، مسلمانوں کے ماتھے پہ یہ داغ ہے، باجوڑ میں دہشت گردی کا واقعہ مسلمانوں کے لیے غیرت اور چیلنج۔ تھل میں بچے روزانہ بھوک سے مر رہے ہیں، مملکت اسلامیہ خداداد پاکستان میں تھل میں بچے بھوک سے مر رہے ہیں، شاخرسیاں تمہاری ختم نہیں ہو رہی۔ کل اللہ کے حضور جانا ہے، میں نے واقعہ جب اس نے دہرایا ہے، امام علی مقام و عظمتوں کا نام، لیکن 10 محرم الحرام کی رات مانگی ہے اللہ کے حضور میں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ جنہیں پتہ ہے کہ اس دربار میں پیش ہونا ہے، اتنا عظیم ہے وہ خانوادہ، اس کے باوجود تم نے بھی مرنا ہے، یاد رکھنا، تم نے بھی حساب دینا ہے۔ اگر خدا نے یہ سرداری، یہ حکومت، یہ تاج تخت دیا ہے، یہ عہدہ دیا ہے، تو تمہیں کل قیامت اس کا جواب بھی دینا ہے۔ آج تھل میں بھوکوں بچے مر رہے ہیں، یہ تمہارے کھاتے میں لکھے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا شان ہو، مملکت خداداد 14 اگست آ رہی ہے۔ نوجوانوں کیا کرو گے تم؟ ٹوٹیاں بجاؤ گے، چھریاں چلاؤ گے، سلنسر نکال کر ڈرامے فلم دیکھو گے۔ 14 اگست وہ دن ہے جب پاکستان آزاد ہوا، آزادی تو ملی، لیکن آج بھی ہم شخصی بھی غلام، معاشی بھی غلام، معاشرتی بھی غلام، اجتماعی بھی غلام۔ اپنی مرضی کا ہمارا کوئی فیصلہ 75 سال بعد بھی آج کوئی کر پاتے۔ میں ایک اشارہ کرنے لگا، معافی کے ساتھ نہ سمجھنا میں کسی کو کہہ رہا ہوں، اپنی بات اشارہ کر رہے ہیں جی۔ مجھے
تنخواہ دی، میں نہیں کہتا کتنی ہے، الحمدللہ، یکم کو تو بل آیا 15,000 تو بجلی کا بل دے دیا، باقی بتاؤ کہ باقی میں ایک مہینہ جو ہے نا اس کا دودھ آئے گا، ہانڈی آئے گی، آٹا آئے گا۔ میں ایک مثال بتائی اپنی کہ غریب کی بات کر، مزدور کی بات کر رہا ہوں جس کی اجرت اتنی ہے، تمہارے 1200 یونٹ کا بل 600 700 کچھ روپے ہو، افسر کا 1200 یونٹ کا بل 700 کچھ روپے ہو، اور مزدور کا 13,000 15,000 20,000، اور مسجدوں کو بھی معافی کوئی نہیں ہے، خدا کے گھر کو بھی معافی کوئی نہیں ہے، اس میں بھی کوئی ریلیف نہیں ہے۔ خدا کے لیے ترس کھاؤ اس عوام پر، خدا کی مخلوق پر ترس کھاؤ۔ یہ چند روزہ خدا نے اگر دی ہے نا تو اس کا حساب بھی دینا ہے اللہ کی مخلوق پر۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پہ کرے گا، اور زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، توفیق دے۔ اور نوجوانوں، یہ جو 14 اگست ہے یہ شہداء کے لیے ایصال ثواب کا دن ہے، لاکھوں قربانیاں، ماؤں بہنوں کی عزتیں لٹی ہیں، لاکھوں شہید ہوئے، ماؤں کے سامنے بچے اچھال کر نیزوں پہ چڑھائے گئے۔ یہ ایسے پاکستان تمہیں نہیں مل گیا ہے کہ کھیر ہے جو پلیٹ میں ڈال کر تمہیں دے دی گئی ہے۔ ہاں جی، اس کے لیے 14 اگست آ رہا ہے تو آپ نے یہ شہداء کے لیے قرآن خوانی کرنی ہے، ان کو ایصال ثواب کے لیے اور ملک کے استحکام کے لیے، ملک کی بقا کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے۔ یہ آزادی بڑی نعمت ہے، ان سے پوچھو، فلسطین والوں سے پوچھو، کشمیر والوں سے پوچھو۔ آج ہی شہر میں تازہ پڑھ رہا تھا کہ 50,000 ہندو کشمیر میں آباد کرنے کی تیاری ہو رہی ہے تاکہ کشمیری اقلیت میں قرار دے کر اپنا تسلط قائم کیا جائے۔ لیکن یاد رکھ مودی، یہ سلطنت اسلامیہ پاکستان کا حصہ ہے کشمیر، یہ پاکستان کی شاہ رگ ہے، یہ پاکستان کا حصہ ہے، پاکستان کا ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔